جو کہ مصروف سلام شہداء رہتا ہے، جو کہ مصروف سلام شہداء رہتا ہے، گو رہتا نہیں پر نام صدا رہتا ہے، جو کہ مصروف تو فلک کاٹ گئے بعد فنا دست حسین، ایک نہ ایک ظلم تیرے گھر میں نیا رہتا ہے، جو کہ مصروف سلام شہداء رہتا ہے۔ تو شمر کہتا تھا یہی ماں ہے علی اکبر کی، جس کا ایک ہاتھ کلیجے پہ دھرا رہتا ہے، جو کہ مصروف اتنی شرمندگی تھی پانی نہ پہنچانے کی، نیزے پر بھی سر عباس جھکا رہتا ہے، جو کہ مصروف سلام شہداء رہتا ہے۔ تو ہند کی بیٹی نے زنداں میں سکینہ سے کہا، سر تیرا کس لیے بہنا کھلا رہتا ہے؟ رو کے وہ بولی یتیموں کی نشانی ہے یہی، اور کرتا بیوارث بچوں کا پھٹا رہتا ہے، او باپ مارا گیا بھائی ہوا زنداں میں اسیر، اس مصیبت میں بھلا ہو شب بجا رہتا ہے، جو کہ مصروف خواب میں آن کے عابد سے یہ شہ نے پوچھا، بیٹا احوال تیرا قید میں کیا رہتا ہے؟ رو کے عابد نے کہا، پوچھتے ہو کیا بابا، پاؤں زنجیر میں رسی میں گلا رہتا ہے، جو کہ مصروف تو اپنے جاموں پر نازاں ہے ساقیا، 14 پلانے
والے ہیں، پرواہ ہے مجھ کو کیا، بتلائے دیتا ہوں تجھے میں خانوں کا پتہ، بتہاؤ کا زمینو خراسان و سامرا، خورشید مدعا میرا برج شرف میں ہے، ایک کربلا میں ایک میرا ساقی نجاف میں ہے، تو اپنے کو جان شہید کربلا بابا، غریب البے وطن بابا، ہزار افسوس تم مارے گئے، تشنا دہن بابا، اگر ہمیں ہوتی تمہاری لاش پر روتی، گدائی کر کے پہناتی تمہیں 2 گز کفن بابا، حسن کو زہر پلوایا، تمہیں تیغوں سے کٹوایا، مٹایا رفتہ رفتہ یوں نشان پنجتن بابا، شہید کربلا۔ تبرکن چند بند پیش ہیں، چونکہ سال میں ایک بار اس امام باڑے میں آنا ہوتا ہے، تو اس لیے میں یہ شرف حاصل کرنا چاہ رہا ہوں۔ ویسے اون صاحب کے بعد پڑھنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ اس جوان کی مگر بات ہی اور ہے، اس جوان کی مگر بات ہی اور ہے، ناز ہر 2 جہاں شہ کے لشکر میں ہے، سارے شیر ضیاء شہ کے لشکر میں ہے، کتنے ابرو کما شہ کے لشکر میں ہے، اور کیسے کیسے جوان شہ کے لشکر میں ہے، اس جوان کی مگر بات ہی اور ہے، اس جوان کی مگر بات ہی اور ہے، کس نے شے سے بلاؤں کو ٹالا نہیں، خود کو دشمن کی فوجوں میں ڈالا نہیں، کون ہے
اس جوان کی مگر بات ہی اور ہے، اس جوان کی مگر بات ہی اور ہے۔ کون ہے جان کو، کون ہے جان کو جس نے وارا نہیں، کون ہے جو کہ آنکھوں کا تارا نہیں، کون ہے جو شہدی کا پیارا نہیں، اور کس نے گھوڑے سے گر کر پکارا نہیں، اس جوان کی مگر بات ہی اور ہے، اس جوان کی مگر بات ہی اور کھا کے تیغیں گرے ان میں کیا کیا حسین لاش پہ جن کو تنہا گئے شاہدین، کانپ اٹھا فلک اور لرزی زمین، بیبیاں پھر بھی خیموں سے نکلی نہیں، اس جوان کی مگر بات ہی اور ہے، اس جوان کی مگر بات ہی اور ہے۔ رن میں ہر ایک ایسا تھا شیریں زبان، جس کے لہجے پہ داؤد خود دے دیں جان، ان میں جس کو بھی کہتے شہ انس و جان، صبح عاشور بڑھ کے وہ دیتا اذان، اس جوان کی مگر بات ہی اور ہے۔ 4 مصرے ملاحظہ فرمائیں۔ عرض کرتا ہوں کہ زمزم میرے لبوں کو ترستا ہے آج بھی، زمزم میرے لبوں کو ترستا ہے آج بھی، میں ذکر کیا کروں بھلا نہر فرات کا، زمزم میرے لبوں کو ترستا ہے آج بھی، میں ذکر کیا کروں بھلا نہر فرات کا، ماں نے جری کی نظر کا شربت پلا دیا، ماں نے جری کی نظر کا شربت پلا دیا، میں جانتا ہوں ذائقہ آب حیات کا، ماں نے جری کی نظر کا شربت پلا دیا، میں جانتا ہوں ذائقہ آب حیات کا، میں جانتا ہوں ذائقہ آب حیات کا۔ سلام کا مطلب چند شعر ملاحظہ فرمائیں۔ عرض کرتا ہوں زندگی کے حوالے سے مسلسل اشعار پیش خدمت ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ عرض کرتا ہوں کہ اشک عزائے سبت پیمبر ہے زندگی، اشک عزائے سبت پیمبر ہے زندگی، زہرا کی جان ماتم سرور ہے زندگی، اشک عزائے سبت پیمبر ہے زندگی، زہرا کی جان ماتم سرور ہے زندگی۔ ملاحظہ فرمائیں کہ ایک مستقل جہاد کا محور ہے زندگی، ایک مستقل جہاد کا محور ہے زندگی، کردار اہل بیت پیمبر ہے زندگی، ایک مستقل جہاد کا محور ہے زندگی، کردار اہل بیت پیمبر ہے زندگی، تیغ و سنا نہ نیزہ و خنجر ہے زندگی، تیغ و سنا نہ نیزہ و خنجر ہے زندگی، کٹ جائے راہ حق میں جو وہ سر ہے زندگی، تیغ سنا نہ نیزہ و خنجر ہے زندگی،
کٹ جائے راہ حق میں جو وہ سر ہے زندگی. شعر ملاحظہ فرمائے کہ راہ خدا میں موت بھی بے موت مر گئی. راہ خدا میں موت بھی بے موت مر گئی. کہنے لگی یہاں تہ خنجر ہے زندگی. راہ خدا میں موت بھی بے موت مر گئی. راہ خدا میں موت بھی بے موت مر گئی. کہنے لگی یہاں تہ خنجر ہے زندگی. یہ بھی کہنے لگی یہاں تہ خنجر ہے زندگی. شعر ملاحظہ فرمائے عرض کرتے کہنے لگی یہاں تہ خنجر ہے زندگی. کہنے لگی یہاں تہ خنجر ہے زندگی. بڑھ جاتی ہے یہاں پہ 72 گنا حیات. بڑھ جاتی ہے یہاں پہ 72 گنا حیات. یہ کربلا یہاں پہ سراسر ہے زندگی. بڑھ جاتی ہے یہاں پہ 72 گنا حیات. بڑھ جاتی ہے یہاں پہ 72 گنا حیات. یہ کربلا یہاں پہ سراسر ہے زندگی. بڑھ جاتی ہے یہاں پہ 72 گنا حیات. یہ کربلا یہاں پہ سراسر ہے زندگی. ملاحظہ فرمائے کہ مثل چراغ تیرگیے شام کفر میں. مثل چراغ تیرگیے شام کفر میں روشن سنا کی نوک کے اوپر ہے زندگی. مثل چراغ تیرگیے شام کفر میں روشن سنا کی نوک کے اوپر ہے زندگی. روشن سنا کی نوک کے اوپر ہے زندگی. زندہ ہے وہ ہے گھٹی میں جس کی غم حسین. زندہ ہے وہ ہے گھٹی میں جس کی غم حسین. پاکیزہ ماں کے شیر کا جوہر ہے زندگی. زندہ ہے وہ ہے گھٹی میں جس کی غم حسین. زندہ ہے وہ ہے گھٹی میں جس کی غم حسین. پاکیزہ ماں کے شیر کا جوہر ہے زندگی. یہ کہہ کے ماں نے کر دیا واپس وہب کا سر. یہ کہہ کے ماں نے کر دیا واپس پسر کا سر. اب حشر تک وہب کو میسر ہے زندگی. یہ کہہ کے ماں نے کر دیا واپس پسر کا سر. اب حشر تک وہب کو میسر ہے زندگی. تاریخ کے حوالے سے ملاحظہ فرمائے شعر ملاحظہ فرمائے عرض کرتا ہوں کہ رومال جب جبیں سے کھلا خوں ابل پڑا. رومال جب جبیں سے کھلا خوں ابل پڑا. حر نے بتایا قبر کے اندر ہے زندگی. رومال جب جبیں سے کھلا خوں ابل پڑا. حر نے بتایا قبر کے اندر ہے زندگی. رومال جب جبیں سے کھلا خوں ابل پڑا. حر نے بتایا قبر کے اندر ہے زندگی. بطور خاص ملاحظہ فرمائیے شعر عرض کرتا ہوں کہ چہرہ سیاہ فام اگر ہے تو کیا ہوا. چہرہ سیاہ فام اگر ہے تو کیا ہوا. کردار جان ہے تو منور ہے زندگی. چہرہ سیاہ فام اگر ہے تو کیا ہوا. چہرہ سیاہ فام اگر ہے تو کیا ہوا. کردار جان ہے تو منور ہے زندگی. چہرہ سیاہ فام اگر ہے تو کیا ہوا. کردار جان ہے تو منور ہے زندگی. اصحاب شاہ کرتے تھے سبقت یہ جان کر. اصحاب شاہ کرتے تھے سبقت یہ جان کر. مرنے کے بعد قند مقرر ہے زندگی. اصحاب شاہ کرتے تھے سبقت یہ جان کر. مرنے کے بعد قند مقرر ہے زندگی. ملاحظہ فرمائے عرض کرتا ہوں کہ آگے نمازیوں کے زہیر و سعید ہیں. آگے نمازیوں کے زہیر و سعید ہیں. دونوں کی رشک سجدہ داور ہے زندگی. آگے نمازیوں کے زہیر و سعید ہیں. آگے نمازیوں کے زہیر و سعید ہیں. دونوں کی رشک سجدہ داور ہے زندگی. ملاحظہ فرمائیے شعر بطور خاص عرض کرتا ہوں. دونوں کی رشک آگے نمازیوں کے زہیر و سعید ہیں. دونوں کی رشک سجدہ داور ہے زندگی. یہ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائے شاید بالکل نئی فکر ہو. عرض کرتا ہوں کہ اے حرملا ہے تیرا نشانہ بہت غلط. اے حرملا ہے تیرا نشانہ بہت غلط. گردن نہیں تبسم اصغر ہے زندگی. اے حرملا ہے تیرا نشانہ بہت غلط. اے حرملا ہے تیرا نشانہ بہت غلط. یا علی یا اللہم صلی علی محمد و علی محمد و علی محمد. اے حرملا ہے تیرا نشانہ بہت غلط.
گردن نہیں تبسم اصغر ہے زندگی، اے حرملا ہے تیرا نشانہ بہت غلط، گردن نہیں تبسم اصغر ہے زندگی، گردن نہیں تبسم اصغر ہے زندگی، اے حرملا ہے تیرا نشانہ بہت غلط، گردن نہیں تبسم اصغر ہے زندگی، گردن نہیں تبسم اصغر ہے زندگی، تابوت ایک سجا ہے سکینہ کے نام کا، تابوت ایک سجا ہے سکینہ کے نام کا، دعویٰ میں کر رہا ہوں میرے گھر ہے زندگی، تابوت ایک سجا ہے سکینہ کے نام کا، تابوت ایک سجا ہے سکینہ کے نام کا، دعویٰ میں کر رہا ہوں میرے گھر ہے زندگی۔ آخری شعر عرض کرتا ہوں کہ اب بھی ہے وقت راہب و فطرت سے سیکھیے، اب بھی ہے وقت راہب و فطرت سے سیکھیے، آ جائیے حسین کے در پر ہے زندگی، اب بھی ہے وقت راہب و فطرت سے سیکھیے، آ جائیے حسین کے در پر ہے زندگی، اے حرملا ہے تیرا نشانہ بہت غلط، اے حرملا ہے تیرا نشانہ بہت غلط، گردن نہیں تبسم اصغر ہے زندگی، گردن نہیں تبسم اصغر ہے زندگی، گردن نہیں تبسم اصغر ہے زندگی، بڑھ جاتی ہے یہاں پہ 72 گنا حیات، یہ بڑھ جاتی ہے یہاں پہ 72 گنا حیات، یہ کربلا یہاں پہ سراسر ہے زندگی، راہ خدا میں موت بھی بے موت مر گئی، کہنے لگی یہاں تہ خنجر ہے زندگی، کہنے لگی یہاں تہ خنجر ہے زندگی، کہنے لگی راہ خدا میں موت بھی بے موت مر گئی، کہنے لگی یہاں تہ خنجر ہے زندگی، مظہر سعید سجدہ شکر خدا کرو، مظہر سعید سجدہ شکر خدا کرو، بخشی ہوئی یہ نعمت داور ہے زندگی، بخشی ہوئی یہ نعمت داور ہے زندگی۔ بہت شکریہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لا يبلغه مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون، ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم، ولا ينال غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود، ولا نعت موجود، ولا وقت معدود، ولا أجل ممدود، فترى الخلائق بقدرته، ونشر الرياح برحمته، ووتد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وقلوبنا ومولانا ومولى الثقلين، حبيب قلوبنا طبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، صلوات آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر خانوادہ علی رضا صاحب مرحوم و مغفور، خانوادہ حسن مثنیٰ صاحب مرحوم و مغفور و خانوادہ صادق علی خان مرحوم و مغفور کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد مالک یوم الدین۔
تمام تعریف اس پروردگار عالم کی کہ جو بڑا رحمان و رحیم ہے، کہ جس نے کائنات خلق کیا اور کائنات خلق کرنے کے بعد ہر زمانے میں اپنی طرف سے ہادی رہبر کو بھیجا تاکہ اس کے بندوں کی ہدایت کی جا سکے۔ اور اللہ نے ایک لمحہ کے لیے بھی اس روئے زمین کو مبلغ اسلام سے خالی نہیں رکھا، بلکہ ہر دور میں ہر زمانے میں اللہ نے اپنی جانب سے ایک ہادی ایک رہبر کو بھیجا تاکہ اس کے بندوں کی ہدایت کی جا سکے، تاکہ لوگوں کو زمین پر چلنے کا طریقہ بتایا جا سکے، زندگی گزارنے کا سلیقہ بتایا جا سکے، اسلامک فرہنگ اسلامک کلچر کے مطابق کس طریقے سے زندگی گزاری جائے، اس کا طریقہ راہ و روش اگر کوئی بتائے گا تو وہی بتائے گا کہ جو اللہ کی جانب سے ہادی بن کے آیا ہوا ہے۔ اور ہر انسان یہ جانتا ہے کہ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا، یہاں تک کہ حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب آفتاب تاب افق پہ نامدار ہوتا ہے تو کائنات کی ہر شے اس سے فیضیاب حاصل کرتے ہیں، غنچہ اور کلیاں رنگ و نکھار پیدا کر لیتی ہیں، تاریکیاں ختم ہو جاتی ہیں، کوچہ اور راہ اجالوں سے پرنور ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے عرب کی سلاخ وادیوں میں قدرت کی فیاضیوں سے جب اسلام کا سورج طلوع ہوا تو پوری دنیا منور ہو گئی۔ یہ اسلام کا سورج کوئی اور نہیں بلکہ رحمت کائنات، فخر موجودات، صاحب لولاک، مصداق معراج، ستارے جس کی محبت میں زمین پر اترے، چاند جس کے اشارے پہ شق ہوا، آدم کا علم جس کے ذریعے ملا، نوح کا تقویٰ جس نے بتایا، خلت ابراہیم کا انداز جس نے دیا، حضرت عیسیٰ کا ظہور جس کے ذریعے ملا، جسے خدا نے سب سے پہلے خلق کیا، آخر میں خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا، جو کبھی طٰہٰ ہوا، جو کبھی یاسین ہوا، جو کبھی مزمل ہوا، جو کبھی مدثر ہوا۔ جب بھی اللہ نے اسے قرآن میں یاد کیا ہے تو نام سے یاد نہیں کیا بلکہ القاب سے یاد کیا۔ اتنا عظیم حبیب ہے کہ جب بھی اللہ نے نام یاد کیا ہے قرآن کریم میں تو کبھی طٰہٰ کہا، تو کبھی یاسین کہا، تو کبھی مزمل کہا، کبھی مدثر کہا۔ اور قرآن پڑھنے والے غور و فکر کیوں نہیں کرتے کہ اللہ نے اتنا عظیم حبیب ہے، رسول ہے کہ اگر ایک لمحہ کے لیے اپنے جسم میں اطہر سے ایک لباس کو مس کر دیتا ہے تو وہ قرآن کی آیت بن جاتی ہے۔ یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، اے کالی کملی اوڑھنے والے رسول۔ تمام مترجم قرآن کا ترجمہ پڑھیے، کیوں غور نہیں کرتا یہ مسلمان، یہ قاری قرآن کہ اگر ایک لمحہ کے لیے رسول اکرم اپنے جسم اطہر سے ایک معمولی لباس کو مس کر دے تو وہ قرآن کی آیت بن جائے۔ بلکہ جملے کو بدل کر یوں کہوں کہ اگر ایک معمولی لباس رسول اسلام کو اپنی آغوش میں لے لے تو اس چادر کا تذکرہ، اس لباس کا تذکرہ قرآن میں آ جاتا ہے، تو اللہ کیا کہنا اس ذات کا کہ جس نے ایک لمحہ نہیں بلکہ 40 برس محمد مصطفیٰ کو اپنی آغوش۔ صلوات پڑھیے محمد کہ جس نے ایک لمحہ نہیں بلکہ 40 برس محمد مصطفیٰ کو اپنی آغوش میں رکھا ہو۔ والحمدللہ، خدا کا شکر ہے کہ ہم ایسی بزم میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ابھی بہترین کار خیر انجام دیا جا رہا ہے۔ اور دیکھیں یہ بہت بڑا کام ہے، یہ اتنا بڑا کام ہے کہ جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے چھٹے امام سے کہ جب امام سے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے، رسول اللہ، مولا چھٹے امام نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ خدا اور آپ کے نزدیک سب سے محبوب ترین انسان کون ہے، سب سے پسندیدہ انسان کون ہے؟ تو رسول اللہ فرماتے ہیں سب سے پسندیدہ خدا اور میرے نزدیک وہ انسان ہے کہ جو مومنین کی حاجت کو پوری کرنے کے لیے کوشاں رہتا ہے۔
یعنی جو مومنین کی حاجت پوری کرنے کے لیے، برطرف کرنے کے لیے کوشاں رہتا ہو، کوشش کرتا ہو. پھر روایت کے جملے ہیں الفا سبعینا، 70,000 عبادتوں سے افضل ہے کہ جو کوئی بندہ کسی ایک مومن کی حاجت کو برطرف کر دے. تو الحمدللہ یہ بہترین کام ہے. اور پھر مولا علیہ السلام کی اس حدیث کا استفادہ کیا جائے، اس حدیث سے کہ جہاں مولا فرماتے ہیں، مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کہ وہ انسان زندہ و جاوید ہے، کبھی مر نہیں سکتا، کہ جس نے اپنی زندگی میں اپنے وجود سے دوسروں کو فائدہ پہنچایا. یہ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ انسان کبھی مر نہیں سکتا. یعنی موت آنے کے بعد بھی امام فرما رہے ہیں، یہ ہمارا اور آپ کا جملہ کسی خطیب، کسی عالم کا جملہ، کسی ذاکر کا جملہ نہیں ہے، بلکہ امام فرماتے ہیں وہ انسان مرنے کے بعد بھی مرتا نہیں ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں اپنی ذات سے فائدہ پہنچایا ہو. توجہ چاہتا ہوں. یعنی پھر مولا فرماتے ہیں، یعنی مولا کی حدیث کا یہ ماحصل ہے کہ اگر تم معاشرے سماج میں دیکھنا چاہتے ہو کون انسان زندہ ہے، کون انسان مردہ ہے، تو وہ یہ دیکھو کس کی ذات سے فائدہ پہنچ رہا ہے، کس کی ذات سے نقصان پہنچ رہا ہے. امام کیا فرماتے ہیں؟ جس کی ذات سے فائدہ پہنچ رہا ہو وہ انسان کیا ہے؟ زندہ و جاوید ہے. اور میرے عزیزو، میں دعا کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں کے لیے کہ جس میں ذرہ برابر بھی اس کام میں وہ شریک ہے. پروردگار عالم ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما، ان کے تمام حاجات کو قبول فرما. اور ذرہ برابر وہ جو بھی اس میں شریک ہے، پروردگار ان کو ان کی تمام حاجات کو قبول فرما، ان کو دین اور دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی و کامرانی عطا فرما. اور جتنے بھی مرحومین ہیں جن کے وارثین یہ کام کو انجام دے رہے ہیں، پروردگار انہیں جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عطا فرمائے. صلوات پڑھیے محمد والے. یعنی وہ انسان زندہ ہے کہ جس کے وجود سے فائدہ پہنچ رہا ہے. آپ دیکھیں اہل بیت علیہ السلام کی ذات وہ ہے کہ جن کی زندگی کا لمحہ لمحہ دوسروں کے لیے فائدہ رہا ہے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آن کر کہتا ہے کہ مولا یہ بتائیے کہ خدا کے وجود کے اوپر دلیل کیا ہے؟ خدا کے وجود کے اوپر دلیل کیا ہے؟ امام نے کہا کہ تیرا وجود ہی خدا کے وجود کے اوپر دلیل ہے. چھٹے امام سے سوال کیا جا رہا ہے، امام خدا یہ بتائیے کہ خدا موجود ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ امام نے کہا کہ تو موجود ہے، یہی خدا کے وجود پر دلالت ہے. کہا کہ یا تو یہ مان لے کہ تو خود بخود پیدا ہوا ہے یا تجھے کسی نے پیدا کیا. یا تو خود بخود پیدا ہوا ہے یا تو تجھے کسی نے پیدا کیا. جس نے تجھے پیدا کیا اسے بھی کسی نے پیدا کیا ہے. یہ سلسلہ علت العلل تک جاتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ امام یہ تو اس بات کا یقین ہے اور دلیل بھی ہے کہ خدا مند کریم قادر مطلق ہے اور وہ حی ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. یعنی امام نے تمام دلیلیں دی، وہ یقین حاصل کر لیتا ہے. اس کے بعد فرماتا ہے کہ مولا یہ بتائیے کہ جب خدا موجود ہے اور ہم انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، تو یہ بتائیے کہ انسان کتنا مختار ہے، کتنا مجبور ہے اپنے عمل میں. انسان کتنا مختار ہے، کتنا مجبور ہے. دیکھیں ان کی زندگی کا لمحہ لمحہ کیا ہے، لوگوں کے لیے فائدہ مند رہا ہے. ائمہ علیہ السلام کی زندگی کو آپ دیکھیں. تو امام نے کہا کہ اپنے پیر کو اٹھا. سوال کیا ہے کہ انسان کتنا مختار ہو، کتنا مجبور ہے. امام نے کہا کہ اپنے پیر کو اٹھا. اس نے پیر کو اٹھایا. کہا کہ اب دوسرا پیر بھی اٹھا. کہا کہ اب دوسرا پیر بھی اٹھا. کہا کہ مولا نہیں اٹھا سکتا. امام نے کہا بس انسان اتنا ہی مختار و اتنا مجبور ہے. ایک پیر اٹھا سکتا ہے، اتنا مختار ہے. دونوں پیر نہیں اٹھا سکتا، اتنا مجبور ہے. توجہ نہیں فرمائی آپ نے. ایک پیر انسان اٹھا سکتا ہے، اتنا مختار ہے. دونوں پیر نہیں اٹھا سکتا، اتنا مجبور ہے. کچھ لوگ روز خیبر رسول اللہ کی خدمت میں آئے. کہا یا رسول اللہ، میں نے دیکھا کہ علی
در خیبر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول نے عجب جملہ کہا، تم علی کے ہاتھوں کو دیکھ رہے ہو، میں علی کے اٹھتے ہوئے قدموں کو دیکھ رہے ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد۔ تم علی کے ہاتھوں کو دیکھ رہے ہو، میں علی کے اٹھتے ہوئے قدموں کو دیکھ رہا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یقیناً اللہ نے جو اپنے ہادیوں اور رہبروں کو بھیجا ہے تمام کمالات کے ساتھ بھیجا ہے۔ وہ انسان کبھی نہیں مر سکتا کہ جس نے اپنے وجود سے، اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچایا۔ اور آپ دیکھیں یہی وجہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی ذات اور اہل بیت علیہ السلام سے جو شخصیتیں جڑ گئی ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں لوگوں کو ہمیشہ فائدہ پہنچاتے رہے۔ یہ فائدہ ہی کا نتیجہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسی جگہ بیٹھنے کا شرف دیا کہ جہاں اہل بیت علیہ السلام آتے ہیں۔ یہ فائدہ ہی پہنچانے کا تو نتیجہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسی توفیق دی، لطف و کرم اللہ کا ہے کہ ہم ایسی جگہ بیٹھتے ہیں اپنی زندگی میں کہ جو جنت سے کم نہیں ہے۔ یعنی جنت نما ماحول میں ہمیں بیٹھنے کا اسی دنیا میں اللہ نے شرف دیا۔ آپ دیکھیں، آپ یہ پوچھیں گے یہ کیسے کہ بھائی جنت نما ماحول میں اس دنیا میں ہم کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ مسجد نبوی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور دوران خطبہ جناب سلمان کو قریب بلایا، بلانے کے بعد کہا ہے سلمان میں آپ کو اور فضہ کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، آپ کو اور فضہ کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اب بتائیے کہ جسے رسول کی زبان سے جنت کی سند مل گئی ہو، جسے رسول کی زبان وما ينطق عن الهوى ان هو وحی یوحی کی مہر لگی ہوئی ہے، وہ رسول یہ کہہ رہا ہو اپنی زندگی میں سلمان آپ جنت میں جائیں گے اور فضہ جنت میں جائیں گی، تو بتائیے خوشی کا عالم کیا رہا ہوگا۔ اب تاریخ یہ کہتی ہے، روایت یہ کہتی ہے کہ خوشی کا عالم یہ تھا کہ جناب سلمان خوشی سے جھوم اٹھے، اور اتنا خوشی سے جھوم اٹھے کہ بیت اللہ کو چھوڑا بیت ولی اللہ میں آ گئے۔ یہ اللہ کا لطف و کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اسی دنیا میں جنت نما ماحول میں بیٹھنے کا شرف دیا۔ آپ دیکھیں اور دق الباب کیا، اندر سے فضہ کی آواز آئی، سلمان کیوں آئے ہو؟ ایک مرتبہ سلمان نے کہا اے فضہ آپ کو جنت کی مبارک ہو، رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے۔ اب معرفت جناب فضہ کو پہچانیے اور یہ دیکھیے کہ اپنے وجود سے کیسے جناب فضہ نے 40 برس قرآن کے لہجے میں گفتگو کر رہی ہے، صرف اس لیے کہ شرف کنیزی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا لقب مل گیا ہے۔ اب جیسے ہی سلمان نے کہا اے فضہ آپ کو جنت کی بشارت رسول اللہ نے دی ہے، ایک مرتبہ فضہ نے کہا اے سلمان جنت مبارک ہو آپ کو، میں تو جنت میں رہتی ہی ہوں۔ اے سلمان مبارک ہو جنت آپ کو، میں تو جنت میں رہتی ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جناب فضہ بتا رہی ہیں جہاں محمد ہو، جہاں علی ہو، جہاں فاطمہ ہو، جہاں حسن حسین ہو، وہی تو جنت ہوا کرتی ہے۔ تو میرے عزیزو اب جنت کی تلاش میں ادھر ادھر نہ پھریے، فرش عزا پہ آ جائیے، یہاں محمد بھی ہے، یہاں علی بھی ہے، یہاں فاطمہ حسن و حسین۔ صلوات پڑھیے محمد۔ اس لیے یہاں اہل بیت علیہ السلام جہاں ہو وہ جنت سے کم تھوڑی ہے، اس لیے کہ جناب فضہ نے بتایا کہ جہاں اہل بیت ہوں وہی جنت ہوا کرتی ہے، جہاں محمد، جہاں علی، جہاں فاطمہ، جہاں حسن حسین۔ یہی قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ مریم کی 61ویں آیت کہ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا۔ جنت کا وارث ہم انہیں بنائیں گے کہ جو متقی حضرات ہیں۔ تو متقی حضرات وہی ہوگا جو امام المتقین کی سیرت کو اپناتا ہوگا، جو امام المتقین تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، میں جنت کا وارث انہیں بناؤں گا کہ جو متقی حضرات ہیں۔
اب بھی قرآن سے یہ واضح نہیں ہوتا ہے کہ متقی کون ہے. توجہ چاہتا ہوں. اب بھی قرآن سے یہ واضح نہیں ہوتا ہے کہ متقی کون ہے. نماز پڑھنے والا وہ بھی کہہ رہا ہے کہ متقی ہیں، روزہ رکھنے والا وہ بھی کہہ رہا ہے متقی ہیں، حج پہ جانے والا وہ بھی کہہ رہا ہے متقی ہیں، جس نے ذرہ برابر کوئی کار خیر انجام دیا وہ بھی کہہ رہا ہے متقین ہے. توجہ چاہتا ہوں. قرآن کی تلاوت کرنے والے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم متقین ہیں. قرآن کہہ رہا ہے متقین کے لیے ہے جنت. آخر متقین ہے کون؟ تو یہ تو بات پہلے ہی سے واضح ہے کہ حسبنا کتاب اللہ، یہ جملہ کل بھی نادرست تھا، آج بھی نادرست ہے. قرآن تنا سمجھ میں آنے والی کتاب ہے ہی نہیں ہے. رسول اللہ سے پوچھا لوگوں نے، یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ آخر متقین ہے کون؟ کہا لا یثبت ولایت علی ابن ابی طالب الا المتقون. علی کی ولایت پر ثابت قدم کوئی رہ ہی نہیں سکتا مگر یہ کہ متقین ہوں. لا یثبت ولایت علی ابن ابی طالب الا المتقون. اس کا مطلب یہ ہوا کہ متقی وہی ہے جو امام المتقین کو اپنا مولا اور آقا مانتا ہوگا، اور اسی طریقے سے مانتا ہوگا جس طریقے سے رسول اللہ نے غدیر میں دیا ہے، جس طریقے سے رسول اللہ نے غدیر میں دیا ہے اسی طرح. بس میرے عزیزوں، بہرحال ابھی کار خیر کا سلسلہ جاری ہے. بس یہ چونکہ 52 مجلس کو یہاں بپا کیا گیا ہے. پروردگار عالم مرحومین کو جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عطا فرمائے. یہ ذکر اہل بیت ہے یقیناً جہاں پہ کار خیر انجام دیا جا رہا ہے، اور اس کار خیر کو اور عروج دینے کے لیے اور اس میں زینت لانے کے لیے ذکر اہل بیت سے بہتر اور کون سا ذکر ہو سکتا ہے؟ ذکر اہل بیت کا، جہاں خود رسول اللہ کہہ رہے ہیں زینا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. اگر ہر بزم کو، ہر مجلس کو، ہر جلسے میلاد و محفل کو اگر زینت دینا چاہتے ہو تو ذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام. بس میرے عزیزو، کیوں نہ اس ذکر سے زینت دی جائے؟ اس لیے کہ جس کی زندگی کا لمحہ لمحہ زینت ہو، جس کی زندگی کا لمحہ لمحہ زینت ہو، جس نے اپنے وجود سے فائدہ پہنچایا ہو، اپنی ذات سے فائدہ پہنچایا ہو، وہ انسان مرنے کے بعد بھی مرتا نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ تو اس زمانے کی بات ہے. آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جہاں شہادت دینے کے بعد بھی ان کو فراموش دنیا نہیں کرتی ہے، اس لیے کہ جب تک رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کے خاطر اپنی زندگی گزارتے رہے ہیں. بس میرے عزیزو، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی خوشیوں میں خوش ہونا اور ان کے غموں میں آنسو بہانا، اس سے بہتر کوئی اور عمل نہیں ہے. اور کیوں نہ رویا جائے؟ اس لیے کہ اللہ رے جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے لیے قربان کر دیا ہو، جہاں ایک دو پہر میں بھرا گھر لٹ گیا ہو، ننھے ننھے بچے التش التش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. میرے عزیزو، ایک دو پہر میں سیدہ کا گھر لٹ گیا. جناب سیدہ نے جسے چکی پیس کے پالا تھا، اللہ رے امام حسین علیہ السلام کو رلا رلا کے مارا گیا. میرے عزیزو، تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب تمام شہداء شہید ہو چکے، خیمے میں اب کوئی نہ رہا، تو مولا امام حسین علیہ السلام سید سجاد کے پاس آئے اور کہا کہ مولا سید سجاد علیہ السلام بستر علالت پہ ہیں. کافی دیر حسرت بھری نگاہوں سے اپنے بیٹے کو دیکھا. دیکھنے کے بعد کہا کہ بیٹا، بڑی نحیف آواز میں، صاحب ریاض لکھتے ہیں، بڑی آہستہ آواز میں کہا، بیٹا یہ منصب امامت اب تمہارے حوالے. جیسے سید سجاد نے کہا، ایک مرد سنا، کہا کہ بابا چچا عباس کہاں گئے؟ کہا بیٹا قد قتلا. کہا کہ بابا بھیا علی اکبر کہاں گئے؟ بیٹا قد قتلا. کہا بھیا قاسم کہاں گئے؟ بیٹا قد قتلا. امام حسین نے کہا بیٹا بس یہ سمجھو کہ میرے اور تمہارے علاوہ مردوں میں کوئی نہ رہا. اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ سید سجاد ماتم کرنے لگے. ایک جملہ کہتے ہیں، کہا کہ مولا پھر مجھے رن میں جانے کی اجازت دیجیے. ایک مرتبہ امام حسین نے کہا کہ بیٹا تم بیمار ہو، تم پر جہاد ثابت ہے.
امام کا جملہ ایک مرتبہ امام اپنے سر پہ ماتم کرنے لگے، ماتم کر کے کہتے بابا ارے جس کا جوان بیٹا موجود ہو، ضعیف باپ میدان قتال میں جائے، ہائے سید سجاد کی نگاہوں سے دیکھے۔ ہاں عزادارو سید سجاد سے رخصت ہونے کے بعد بیویوں کے خیمے میں آئے، کہا اے زینب آخری سلام، اے ام لیلہ آخری سلام، اے رقیہ آخری سلام۔ تاریخ یہ کہتی جیسے زینب نے بھائی کا سلام آخر سنا، ایک مرتبہ کا فضا بھیا کا لباس لے کر آؤ۔ عزادارو وہ لباس چاک چاک کیا گیا، حسین نے زیب تن کیا۔ لو ارباب عزا حسین خیمے سے رخصت ہوئے، ذوالجناح پہ آئے۔ صاحب ریاض لکھتے ہم ذوالجناح ہے جو آگے کی جانب نہیں بڑھتا۔ ایک مرتبہ حسین نے جب یہ منظر دیکھا کہا اے ذوالجناح، اے میرے رہبار، تیرے مولا آقا کی آخری وصیت ہے مجھے قتال تک پہنچا دے، اس کے بعد تجھے کوئی زحمت نہ دوں گا، بس اتنا کہنا تھا۔ امام کے گھوڑے نے امام کے چہرے کی جانب دیکھا، پھر اپنے پاؤں کی جانب دیکھا۔ اللہ کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے جو حسین نے منظر دیکھا۔ کیا دیکھا؟ ارے 4 سال کی بچی سکینہ گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہوئی یہ بیان کر رہی، اے میرے بابا کے گھوڑے، ارے میرے بابا کو نہ لے جا، صبح سے جو گیا ہے واپس نہیں آیا۔ ارے میرا بھیا علی اکبر گیا واپس نہیں آیا، میرے چچا پاس گئے واپس نہیں آئے، حتیٰ میرا علی اصغر گیا واپس نہیں آیا۔ لو ارباب عزا حسین زمین پہ آئے، آنے کے بعد بچی کو گود میں اٹھایا، اٹھانے کے بعد کہا اے بیٹی سکینہ میں تم سے رخصت ہو چکا ہوں، آنے کی کیا وجہ ہے؟ عجب جملہ سکینہ نے کہا بابا تمہیں معلوم ہے نا، ارے جب تک تمہارا سینہ میسر نہیں ہوتا تمہاری لاڈلی کو نیند نہیں آتی۔ اے بابا ارے ایک بار اپنے سینے پہ سلا دو۔ لو ارباب عزا حسین زمین کربلا پہ لیٹ گئے، آ جاؤ سکینہ بابا کے کلیجے سے لپٹ جا۔ سکینہ کلیجے سے لپٹ گئی۔ عزادارو کچھ لمحے کے بعد حسین چاہتے ہیں بچی کو جدا کرے، ایک مرتبہ سکینہ نے کہا بابا ارے جدا نہ کرنا، بڑا سکون ملا ہے۔ عزادارو کچھ ہی لمحے کے بعد حسین نے سکینہ کو جدا کیا، یہ کہتے ہوئے اے بیٹی سکینہ ارے آج سے دستور بدل جائے گا، تم اماں رباب کے سینے پہ سونا، علی اصغر میرے سینے پہ سوئے۔ اے بیٹی سکینہ اللہ اللہ سیالم اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار تجھے محمد والے محمد علیہ السلام کا واسطہ ہے، جہاں جہاں فرزندان توحید دین اسلام کے پیروکار ان کے عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار جو پریشانی ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ان کے قرض کو ادا فرما، جو بیمار پروردگار انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ اے پروردگار تجھے محمد والے محمد کا واسطہ مظلومین کی محافظت فرما، ظالمین کو نست و نابود فرما۔ اے پروردگار جو محمد والے محمد کا واسطہ حاضرین کے تمام حاجات کو قبول فرما۔ اے پروردگار ان آنسوؤں کو رومال صدیقہ طاہرہ میں جگہ عنایت فرما۔ اے پروردگار اس مجلس کو، اس کار خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار جو محمد والے محمد علیہ السلام کا واسطہ ہے، مرحومین کے درجات میں بلندی عنایت فرما، جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما۔ مولا امام زمان عجل اللہ تعالی فرج و شریف کی ظہور میں تعجیل فرما، ہم سبھی کو ان کے غلام و عوان میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر خانوادہ علی رضا مرحوم و مغفور، خانوادہ حسن مصنع مرحوم و مغفور، خانوادہ صادق علی خاں مرحوم و مغفور کی روح کو اصال فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد ربنا تقبل منا انک انت السمیع